دوبارہ جائیں گے، اسلام آباد جائیں گے اور اسلام آباد جا کے پرامن جلسہ ہمارا حق ہے. ہماری پنجاب کی جتنی تنظیمیں ہیں، ہمارے پنجاب کے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ بھرپور طریقے سے جلسے میں حصہ لیں گے. ہمارا جو 22 کا جلسہ ہے وہ مہنگائی کے خلاف بھی ہے، عمران خان کی رہائی کے لیے بھی ہے، اور اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو جلسہ انشاءاللہ تعالی ہوگا وہ ہم لاہور میں کریں گے. جو ہمارا بیسک ہمارا جو اس کا مقصد ہوگا وہ مہنگائی اور عمران خان کی رہائی ہوگی. میں 2 دن پہلے 3 دن پہلے جو واقعہ لاہور مال روڈ پہ ہوا ہے، جس طرح ہمارے ورکرز کو، اس میں میں پہلے پریس کانفرنس کر چکا ہوں، ہمارے ورکرز کو گھسیٹا گیا، خود میرے ساتھ مین ہینڈلنگ ہوئی، ہمارے ایم پی ایس کے ساتھ مین ہینڈلنگ ہوئی. تو میں اسی ضمن میں یہ بات کرنا چاہوں گا اور آئی جی صاحب کو یہ میں بتانا چاہوں گا اور متنبع کرنا چاہوں گا کہ 22 تاریخ کو ہمارا بڑا پرامن جلسہ ہے، اور وہ پنجاب سے ہمارے قافلے جانے ہیں، ہمارے ایم پی ایس نے جانا ہے، ہماری تنظیموں نے جانا ہے، ہمارے ورکرز نے جانا ہے. اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ دوبارہ یہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو لسٹیں بنا رہی ہے، کوئی 3 ایم پی او 16 ایم پی او کے تحت. تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. ہمارا یہ ایک بنیادی حق ہے بطور سیاسی جماعت کہ ہم اپنے جلسے کریں، جلوس کریں، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، عوام کے ساتھ ہم رابطہ رکھیں. دیکھیں ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں اس وقت پاکستان میں. مرکز میں جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے، اور پنجاب میں اس وقت ہم اپوزیشن میں مور دین 100 ہمارے ایم پی ایز ہیں، جو کہ اگر ہماری سیٹس آتی ہیں تو 140 کے قریب ہم ٹوٹل ہو جائیں گے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو اس دفعہ پرانی روش پہ نہیں چلنا چاہیے، بہت ہو چکی ہے. اس وقت ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. تو ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے گھروں کی، ہمارے ورکرز کے گھروں کی، ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز، ہمارے اسٹیک ہولڈرز کے گھروں کی چادر اور 4 دیواری کو پامال کیا جائے. دوسری بات، میں جو انہوں نے 500 جو ایک فیک میں سمجھتا ہوں یہ ٹیرف جو کھیل رہے ہیں، چچا بھتیجی اور اب والد صاحب بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 500 یونٹ کا انہوں نے جو ریلیف اعلان کیا ہے، وہ اگر وہ اعلان ہم سمجھ بھی لیں 1 منٹ کے لیے، لیکن میں نہیں سمجھتا، بٹ اگر آپ سمجھ بھی لیں تو 45 ارب روپیہ انہوں نے نکالا ہے جو اے ڈی پی تھی اس میں سے، اے ڈی پی سے نکال کے آپ دوبارہ آئی پی پیز کو پیسے دے رہے ہیں. دیکھیں یہ پیسے گھوم پھر کے آپ کی جیب میں ہی آنے ہیں. یہ آپ نے جو کان ادھر سے پکڑنے والی بات رکھی ہوئی ہے اور گھوم پھر کے آپ دوبارہ ایک ہی جگہ پہ آ جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ عوام بیوقوف نہیں ہے. جب آپ اے ڈی پی پہ کٹ لگائیں گے اور 45 ارب روپے کا کٹ لگائیں گے تو کہاں گئے وہ آپ کے کارڈک سینٹر، کہاں گئے وہ آپ کا نواز شریف کینسر ہاسپٹل؟ تو لوگوں کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ آپ اب کر یہ رہے ہیں کہ یہ اپنی جیب میں پیسہ ڈالنے کے لیے 45 ارب روپیہ ادھر سے نکال کے 201 یونٹ سے آگے جو جائے گا 500 یونٹ تک، وہ یونٹ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم ریلیف دیں گے. سب سے پہلی بات انہوں نے پہلے کیا کیا، انہوں نے کسان کا گلا گھونٹا. 800 ارب روپے کسان کا نقصان ہوا. اب یہ اس وقت آٹا سستا کرنے کے لیے اب آٹا مہنگا ہو رہا ہے. گندم پنجاب سے سمگلڈ ہو رہی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، گندم باہر جا رہی ہے، ان کی انتظامیہ پیسے لے رہی ہے، لوگ بجلی کے بلوں سے مر رہے ہیں. انہوں نے کیا یہ ہے اگست اور سپٹمبر میں انہوں نے معافی دی ہے، تو جون جولائی کدھر گیا؟ 15 سپٹمبر کے بعد تو ویسے ہی موسم ٹھیک ہو جاتا ہے. دیکھیں فائلر، نان فائلر، پروٹیکٹڈ، نان پروٹیکٹڈ، ان چکروں میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ اور ان کے جو والد صاحب نے اگلے دن تقریر کی، میاں نواز شریف صاحب، ابھی وہ اس چکر سے ہی نہیں نکل رہے کہ مجھے کیوں نکالا، کیوں نکالا، کس وجہ سے، وہ ابھی ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس چکر سے نکل کے ان کو سو کالڈ فارم 47 کی گورنمنٹ مل بھی گئی ہے. ہمارے اوپر اگر وہ مسلط کر دیے گئے ہیں تو کچھ
لوگوں کو ریلیف ان کو دینا چاہیے۔ میں دوبارہ ان کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ یہ جو ایک نئی افواہ پھیلا رہے ہیں کہ 9 مئی جیسا دوبارہ ایونٹ ہو جائے گا کہ یہ 22 والا جلسہ ہوگا۔ ثوابی میں ہمارا جلسہ ہوا ہے، 50,000 بندہ آلموسٹ گیا ہے، 50 سے 60,000 بندہ پنجاب سے، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، راستے میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ جو کچھ کرنا ہے انہوں نے دوبارہ خود کرنا ہے، ہم اس کی ذمہ داری نہیں لے رہے۔ ہم دوبارہ جائیں گے، اسلام آباد جائیں گے اور اسلام آباد جا کے پرامن جلسہ ہمارا حق ہے۔ ہماری پنجاب کی جتنی تنظیمیں ہیں، ہمارے پنجاب کے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ بھرپور طریقے سے جلسے میں حصہ لیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے اور عوام کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ عوام بھوک سے مر رہی ہے، آپ لوگوں نے مہنگائی سے عوام کا برا حال کر دیا ہے۔ ہمارا جو 22 کا جلسہ ہے وہ مہنگائی کے خلاف بھی ہے، عمران خان کی رہائی کے لیے بھی ہے، اور اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو جلسہ انشاءاللہ تعالی ہوگا وہ ہم لاہور میں کریں گے۔ جو ہمارا بیسک، ہمارا جو اس کا مقصد ہوگا وہ مہنگائی اور عمران خان کی رہائی ہوگی۔